فستانیہ اسے بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ امی مجھے ڈر ہے کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے، اس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تمہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ امی آپ جانتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم سفر نہیں کر سکتے۔ یوسیپیہ نے کہا تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ فستانیہ نے جواب دیا اس کی نیک نیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے۔ یوسیپیہ نے کہا بیٹی میں اس کی نیت پر شبہ نہیں کرتی، مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ اگر گرفتار کرنے والوں نے اسے جسمانی اذیتیں دے کر ہمارا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ وہ ہمت ہار دے۔ آخر ہم نے اس پر کون سا احسان کیا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی کھال اتروانے کے لیے تیار ہو جائے؟ امی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اگر وہ زندہ ہے تو ضرور واپس آئے گا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر وہ میرا بھائی ہوتا تو بھی میں اس پر اس سے زیادہ اعتماد نہ کر سکتی۔ میں دوبارہ ٹیلے پہ چڑھ کر دیکھتی ہوں۔ فستانیہ یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ یوسیپیہ نے کہا بیٹی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اگر تمہیں دوسری طرف سے کسی نے دیکھ لیا تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔ ٹھہرو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ یوسیپیہ ترکش اور کمان اٹھا کر فستانیہ کے ساتھ ٹیلے پہ چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ماں اور بیٹی چوٹی پر ایک پتھر کی اوٹ سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹیلے سے کوئی آدھ میل دور چرواہے بھیڑوں کا ایک جھنڈ ہانک رہے تھے۔ ان سے آگے آگے ایک بل کھاتی ہوئی سڑک جس پر مسافروں کے چھوٹے چھوٹے قافلے نظر آتے تھے بستی کے درختوں میں روپوش ہو جاتی تھی۔ وہ دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ بالآخر یوسیپیہ نے کہا فستانیہ اگر وہ نہ آیا تو ہم بھوکے اور پیاسے گھوڑوں پر زیادہ دور نہیں جا سکیں گے۔ اچانک فستانیہ نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھو امی ایک سوار اس طرف آ رہا ہے، شاید دشمن کو ہمارا سراغ مل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے ایک فوج ہوگی۔ یوسیپیہ کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے مغموم لہجے میں کہا بیٹی مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ان درختوں کی طرف دیکھو امی، وہ سیدھا اس طرف آ رہا ہے۔ یوسیپیہ چلائی بیٹی وہ سچ مچ اس طرف آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی نے انہیں ہمارا پتہ دے دیا ہے، اب تم میرا کہا مانو اور بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا تھا کہ میرا گھوڑا بہت سخت جان ہے، مجھے یقین ہے کہ تم عزت بچا سکو گی، میں انہیں روکنے کی کوشش کروں گی، اگر وہ تعداد میں زیادہ ہوئے تو بھی کم از کم میرے 2 تیر خالی نہیں جائیں گے۔ فستانیہ نے کہا امی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی؟ یوسیپیہ نے کہا فستانیہ جلدی کرو، ممکن ہے کہ تم گھر پہنچ کر میرے لیے کچھ کر سکو۔ فستانیہ چند ثانیے بیچ حرکت کھڑی ماں کی التجائیں سنتی رہی۔ بالآخر وہ چلائی امی ذرا غور سے دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ زندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے، وہ بے بس عورتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں عاصم ٹیلے کے قریب پہنچ گیا۔ تیز رفتار گھوڑا چند چھلانگوں میں ٹیلے کے وسط تک پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے چڑھائی سخت تھی اور اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ عاصم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باگ پکڑ کر پیدل دوڑنے لگا۔ فستانیہ پتھر کی آڑ سے نکل کر چند قدم آگے بڑھی تو وہ بلند آواز میں چلایا فستانیہ پیچھے چھپ جاؤ، وہ آ رہے ہیں، جلدی کرو۔ فستانیہ بدحواس ہو کر پیچھے پلٹی اور پتھر کی اوٹ سے سامنے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی رگوں کا سارا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ دائیں طرف چند سوار درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہو رہے تھے۔ یوسیپیہ نے کہا فستانیہ اب بھی وقت ہے، تم بھاگ جاؤ، لیکن اس نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا امی اب میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ عاصم نے چند قدم چوٹی کے دوسری طرف اترنے کے بعد کہا فستانیہ اس گھوڑے کی باگ پکڑ لو اور اپنی ماں کے ساتھ فوراً نیچے چلی جاؤ۔ فستانیہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عاصم نے یوسیپیہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لیتے ہوئے کہا آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں، یہ گھوڑا تازہ دم ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دے سکے گا۔ ان پہاڑوں کی اوٹ میں کوئی 1 کوس چلنے کے بعد آپ دمشق کے راستے پر پہنچ جائیں گی، یہ آپ کا آخری مرحلہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا۔ دمشق پر ایرانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور راستے میں جو لوگ آپ کو ملیں گے وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوں گے۔
اب جلدی کیجیے، میں آپ سے بہت جلد ملوں گا، اور میں آپ کو یقین بھی دلا سکتا ہوں ان 5 آدمیوں میں سے جو اس وقت میرے پیچھے آ رہے ہیں کوئی آپ کا تعاقب کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ فستانیہ کی ماں اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، لیکن اس نے آبدید ہو کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، آپ تنہا ان 5 آدمیوں کا مقابلہ کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو، میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ دیکھو وقت ضائع نہ کرو، مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قدرت تمہیں ان بھیڑیوں سے بچانا چاہتی ہے اور وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمام واقعات اس طرح پیش نہ آتے۔ آپ کو ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت تھی، وہ میں لے آیا ہوں۔ میرا گھوڑا بھوکا تھا، اس کے لیے مجھے اناج کا تو بڑا مل گیا ہے۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی ضرورت پیش آئی تو میری خرجین میں پڑے ہوئے چند سکے آپ کے کام آ سکیں گے۔ اب جائیے۔ فستانیہ اپنی آنسو پوچھتی ہوئی ماں کے ساتھ چل پڑی۔ عاصم نے اپنی کمان اور ترکش پتھروں کی آڑ میں رکھ دی اور چند قدم آگے بڑھ کر ٹیلے کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ 5 سوار ٹیلے کے نیچے پہنچ کر رکے اور گھوڑوں سے کود کر ایک نصف دائرے میں اوپر چڑھنے لگے۔ شامی افسر نے بلند آواز میں کہا، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کی جاسوس عورتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دو تو تمہاری جان بچانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، تمہیں تھیودوسیس کی بیٹی اور نواسی پر ایرانیوں کے جاسوس ہونے کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ شامی افسر نے کہا، تھیودوسیس کی بیٹی کا شوہر ایک ایرانی ہے، لیکن اگر وہ ایرانیوں کی جاسوس نہ ہو تو بھی ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ہم صرف یروشلم کے حاکم کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تم اپنے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ایرانی دمشق پر قبضہ کر چکے ہیں اور انہیں یروشلم پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شامی چلایا، تم ایک غدار ہو اور تمہاری سزا موت ہے۔ اس وقت میری بنسبت تم موت سے زیادہ قریب ہو۔ عاصم نے یہ کہہ کر اچانک ایک بھاری پتھر نیچے لڑکا دیا اور پیچھے ہٹ کر ان پتھروں کی آڑ میں بیٹھ گیا جہاں اس کا ترکش اور کمان پڑی تھی۔ نیچے سے آواز آئی، تمہارے پتھر ہمارے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان عورتوں کو باعزت طریقے سے یروشلم پہنچا دیں تو اپنی تلوار پھینک کر نیچے آ جاؤ، ورنہ ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایرانیوں نے انطاکیہ کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے۔ عاصم نے اٹھ کر دوسری طرف دیکھا۔ فستانیہ اور اس کی ماں گھوڑوں پر سوار ہو کر کوئی 300 گز دور جا چکی تھی۔ پھر وہ حملہ کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ عاصم نے یکے بعد دیگرے چند پتھر اٹھا کر نیچے پھینک دیے اور پھر ترکش اور کمان اٹھا کر پتھروں کی آڑ لیتا ہوا بائیں طرف ایک چٹان کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اوپر آنے والے تمام آدمیوں کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ یہ لوگ سیدھے اوپر چڑھنے کی بجائے دائیں بائیں چکر کاٹ کر اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بائیں طرف سے 2 آدمی چٹان کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اچانک عاصم کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک سپاہی زخمی ہو کر لڑھکتا ہوا کئی گز نیچے چلا گیا۔ دوسرے نے بھاگ کر ایک پتھر کی آڑ لینے کی کوشش کی، لیکن عاصم کا دوسرا تیر اس کی پسلی میں لگا اور وہ چیخ مار کر ایک طرف گر پڑا۔ باقی 3 آدمی جو دائیں ہاتھ پتھروں کے پیچھے چھپ کر ایک دوسرے کو ہدایت دے رہے تھے، اچانک خاموش ہو گئے۔ عاصم ٹیلی کے چوٹی سے ذرا پیچھے ہٹ کر بھاگتا ہوا دوبارہ ان پتھروں کے پیچھے جا بیٹھا جہاں اس نے چند ثانیے پہلے پتھر لڑکائے تھے۔ اچانک اسے دائیں ہاتھ کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک آدمی رینگتا ہوا چوٹی کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ عاصم اور اس کے درمیان صرف 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ عاصم نے جلدی سے سر نیچا کر کے اپنی تلوار نکالی اور پھر اچانک پتھر کی آڑ سے نکل کر اور پلک جھپکتے ہی اس کے سر پر جا پہنچا۔ یہ ان سپاہیوں کا افسر تھا اور بیشتر اس کے کہ وہ اپنی کمان سیدھی کر سکتا۔ عاصم کی تلوار کی نوک اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ عاصم نے کسی توقف کے بغیر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم میری تیر کی زد میں تھے، لیکن میں نے بلا وجہ ایک اور آدمی کی جان لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، ورنہ مجھے تمہاری گردن سے اس چھوٹے سے سر کا بوجھ اتارنا پڑے گا۔ شامی افسر نے کہا، تم مجھے قتل کر کے بھاگ نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر میں میرے کئی اور ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن تم ان کی کارگزاری نہیں دیکھ سکو گے۔ اپنے ساتھیوں کو آواز دو۔
شامی افسر اپنے ساتھیوں کو آواز دینے لگا۔ دو آدمی چند قدم نیچے پتھروں کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھنے لگے۔ عاصم نے بلند آواز میں کہا، اگر تم اپنے ساتھی کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک کر آگے آ جاؤ۔ وہ تذبذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عاصم نے اپنی تلوار کو ذرا دبایا اور شامی افسر چلایا، تم سنتے نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جلدی کرو۔ اور اپنے ہتھیار پھینک کر آگے بڑھے اور عاصم نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کہا، تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو تمہاری جانیں محفوظ ہیں۔ مجھے تمہارے دو ساتھیوں کی ہلاکت کا افسوس ہے، لیکن مجھے کرائے کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا جانا پسند نہ تھا۔ شامی افسر نے کہا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر میرا پیچھا نہ کر سکو۔ دیکھو اس طرف میرے دو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، تم اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ ان کے رسے اتار کر یہاں لے آئے، لیکن یاد رکھو اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ شامی افسر کے اشارے پر ایک سپاہی نیچے چلا گیا اور عاصم نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے ساتھی کے قریب لیٹ جاؤ۔ اس نے کسی توقف کے بغیر حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا تیسرا ساتھی رسے لے کر آ گیا۔ عاصم نے ایک کا رسہ بیچ میں سے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شامی افسر سے کہا، اب تم اٹھ کر اطمینان سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ شامی افسر نے کہا، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ میں تمہارے وعدے سے زیادہ اپنی احتیاط پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلدی کرو اور یاد رکھو اگر تمہارے ساتھی سے مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو میں سب سے پہلے تم سے نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ افسر نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ساتھی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تو عاصم نے کہا، اب تمہاری باری ہے، لیکن تمہیں لیٹنے کی ضرورت نہیں، میں صرف تمہارے ہاتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے دوسرے رسے سے اس کے ہاتھ باندھے اور گلے میں پھندا ڈالنے کے بعد اطمینان سے نیچے پڑے ہوئے سپاہیوں کا معائنہ کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں ذرا مضبوطی سے کس دیے۔ پھر آگے بڑھ کر پتھروں کی آڑ سے اپنی کمان اور ترکش اٹھایا اور جکڑے ہوئے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دیکھو میں تمہارے ساتھی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو مجھے اس کی گردن کی رسی کھینچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ جن خواتین کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہیں، لیکن اگر وہ چند دن تک دمشق نہ پہنچی تو اس کی لاش مشرقی دروازے پر لٹک رہی ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں اپنے افسر کی جان کتنی عزیز ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم رومیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک شامی بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالو گے۔ بستی کے لوگ تمہیں بہت جلد تلاش کر لیں گے۔ اس کے بعد تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھروں کی فکر کرو۔ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں اور اگر تم نے یروشلم پہنچنے میں تاخیر سے کام لیا تو وہ شاید تم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ عاصم اپنے قیدی کے گلے کا رسہ پکڑ کر چل دیا۔ اس کا رخ ٹیلے کے نشیب کی طرف تھا جہاں یہ لوگ اپنے گھوڑے چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی سے اتر کر ان جھاڑیوں کے قریب پہنچے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ عاصم نے 3 گھوڑوں کی لگام اتار کر انہیں ایک طرف ہانک دیا۔ اس کے بعد ایک گھوڑے پر اپنے قیدی کو لادا اور دوسرے پر خود سوار ہو گیا۔ اس طرف سے ٹیلوں اور پہاڑیوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کچھ دور چلنے کے بعد وہ نسبتاً ایک آسان راستے سے دوسری طرف جا نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دمشق کے راستے کے قریب پہنچا تو عاصم نے اپنے قیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں تمہیں کسی مناسب جگہ چھوڑ دوں گا، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے رسے کا دوسرا سرا میری زین سے بندھا ہوا ہے۔ اگر تم نے راستے میں کسی کو اپنا مددگار سمجھ کر شور مچایا تو مجھے تمہاری زبان مستقل طور پر بند کرنے کے لیے صرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر میں راستے میں کسی سے بات کروں تو تم میری تردید نہیں کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک ایرانیوں کے خوف سے راستے کی تمام چوکیاں خالی ہو چکی ہوں گی، تاہم اگر کسی نے ہماری طرف توجہ کی تو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میں کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھوں۔ قیدی نے سراپا التجا بن کر کہا، جناب میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں سیدھا اپنے گھر جاؤں گا۔ اب مجھے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ کسی بات کی فکر نہیں۔ دمشق کی شکست کے بعد رومی یروشلم میں نہیں ٹھہریں گے، مجھ پر رحم کیجیے۔ عاصم نے کہا، میں تمہیں زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، لیکن میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ تمہارے ساتھی میرا پیچھا نہیں کر رہے۔
جناب اگر ان کی مدد کے لیے یروشلم کی پوری فوج آ جائے تو بھی وہ دمشق کا رخ نہیں کریں گے۔ وہ دمشق کی شکست کی خبر سنتے ہی واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں آپ کا پیچھا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے متعلق جو پچھلی بستیوں میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں، میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پوری رفتار سے یروشلم کا رخ کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کئی کوس دور جا چکی ہیں اور اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ آگے جا چکی ہیں؟ جناب یہ سمجھنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے صرف ایک غلطی ہوئی اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سرائے میں دیکھتے ہی فوراً گرفتار نہیں کیا، اور آپ سے چند باتیں کرنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آپ رومی نہیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ شامی ہوں گے۔ یہاں غسانی قبیلے کے کئی معززین رومیوں کا لباس پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کی بعض باتوں سے میرا یہ شبہ بھی دور ہو گیا۔ عاصم نے پوچھا، اور اب تمہارا خیال میں کون ہوں؟ قیدی نے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ خالص عرب ہیں، کم از کم آپ کی زبان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، اچھا اب ہوشیار ہو جاؤ، میں گھوڑی کی رفتار ذرا تیز کر رہا ہوں۔ دوپہر کے وقت فستانیہ اور اس کی ماں نے ایک چھوٹی سی بستی کے قریب ندی کا پل عبور کیا، اور فستانیہ نے اپنے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، امی اب ہمیں بہت دور آ گئے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس ندی کے کنارے تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ بستی کے اندر داخل ہونا ٹھیک نہیں، وہاں لوگ ہمیں پریشان کریں گے۔ ماں نے کہا، بیٹی میں تم سے زیادہ تھک گئی ہوں اور اب اگر کوئی خطرہ بھی ہو تو میں آگے نہیں جا سکتی۔ فستانیہ نے کہا، امی راستے میں ہمیں کتنے آدمی ملے، لیکن کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے اور یہ بستی بھی شاید خالی معلوم ہوتی ہے۔ وہ گھوڑوں سے اتری اور ان کی باگیں پکڑ کر بائیں طرف چل پڑی۔ ندی کے بلند کنارے پر سرسبز درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پل سے تھوڑی دور انہیں نیچے اترنے کا راستہ دکھائی دیا۔ انہوں نے نیچے جا کر گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر اپنی پیاس بجھائی اور اس کے بعد درختوں سے گھوڑے باندھ دیے۔ فستانیہ نے اناج کا توبڑا کھول کر عاصم کے گھوڑے کے منہ پہ چڑھا دیا اور اپنی ماں کے پاس سبز گھاس پر بیٹھ گئی۔ بستی سے ایک چرواہا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لا رہا تھا، انہیں کچھ فاصلے سے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں آگے بڑھ کر بولا، آپ دمشق سے تشریف لائی ہیں؟ فستانیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن یوسیپیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹوکتے ہوئے کہا، ہاں آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے۔ چرواہا نے کہا، ہماری بستی خالی ہو رہی ہے، صرف چند لوگ رہ گئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر میں آرام کر سکتی ہیں۔ یوسیپیا نے کہا، نہیں شکریہ، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ چرواہا نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے لیے گھر سے دودھ لا سکتا ہوں۔ یوسیپیا نے کہا، بہت اچھا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم بستی کے لوگوں کو جمع کر کے یہاں لے آؤ، ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو یہاں نہیں آنے دوں گا۔ چرواہا یہ کہہ کر پوری رفتار سے بستی کی طرف بھاگنے لگا۔ یوسیپیا نے کہا، فستانیہ اب مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں اس کے متعلق بہت پریشان ہوں۔ فستانیہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ پھر اس نے اچانک پر امید سی ہو کر کہا، امی وہ ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ جب وہ ہمارے لیے گھوڑا لینے گیا تھا تو آپ اس کی نیت پر شک کرتی تھی۔ یوسیپیا نے مغموم لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس پر شک کیا تھا۔ جب ہم اس سے جدا ہو رہے تھے تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس سے معافی مانگوں، اس سے کہوں کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ فستانیہ نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ایک عرب تھا۔ بیٹی دنیا کا کوئی خطہ فرشتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ ممکن ہے ہم اسے دوبارہ نہ دیکھیں، شاید وہ زخمی ہو چکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مر چکا ہو۔ فستانیہ کی آواز بیٹھ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ امی مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم کسی دن وہاں جائیں گے نہیں، ہم ہر سال ان ٹیلوں کا طواف کیا کریں گے جہاں ہمارے لیے اس نے اپنا خون گرایا ہے۔ ہم وہاں ایک گرجا تعمیر کروائیں گے۔ جب آپ نانا جان سے کہیں گی تو وہ خوشی سے اس کی یادگار تعمیر کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں ابا جان کو بھی مجبور کروں گی کہ وہ اپنی ساری دولت وہاں نظر کریں۔ یوسیپیا نے کہا، بیٹی حوصلے سے کام لو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ امی اگر وہ نہ آیا تو نانا جان اور ابا جان کو اس بات کا کتنا صدمہ ہوگا کہ وہ ہمارے ایک محسن کو صلہ نہ دے سکے۔
لیکن فستانیہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پل کی طرف دیکھنے کے بعد بولی، امی مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ آیا تو سیدھا آگے نکل جائے گا، میں پل پر جا کر اس کا راستہ دیکھتی ہوں۔ ماں نے برہم ہو کر کہا، فستانیہ پاگل نہ بنو، بیٹھ جاؤ، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، ممکن ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں ان درختوں کے پاس چھپ کر راستہ دیکھوں گی۔ فستانیہ نے یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی پل کے قریب جا پہنچی۔